تشریف لاتے ہیں ثنا خان حبیب لبیب جناب صوفی امجد حسین صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں. جب آ گئے ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جب آ گئے ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے اللہ کیا جہنم اب بھی نصیب ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نصیب ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں درد بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے
اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ نعت خوانی کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اسد رسول مصطفی صاحب، متعلم جامعہ مدرسہ اعظم پاکستان۔ وہ تشریف لاتے ہیں، آپ ان کی تشریف آوری سے پہلے ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان مدرسہ اعظم پاکستان۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن۔ قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے، اس ہستی کا نام نامی، اسم گرامی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن،
پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تابعی وہ خوش بخت انسان ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں پھر اس کا وصال ہوا ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ میرے امام، ہم سب کے امام، ہاں وہ امام جو روضہ رسول پر جا کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام ہو اے نبیوں کے امام، تو روضہ رسول سے آواز آتی ہے کہ تجھ کو بھی سلام ہو اے مسلمانوں کے امام۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، کتنا بڑا احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ آج میں اور آپ نماز کتنے مزے سے پڑھتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً جواب مل جاتا ہے، اگر کوئی پریشانی ہو، ہاں اگر کوئی پریشانی ہو تو فوراً رہنمائی مل جاتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی محنتیں ہیں۔ ہاں وہ امام اعظم جو 46 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ ہاں وہ امام اعظم جو 83,000 اصول ہمیں بنا کے دے گئے، جس سے 6 کروڑ سے زیادہ مسائل معلوم کیے گئے۔ ہاں وہ امام اعظم جن کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص کا جنازہ پڑھنے گئے، شدت کی گرمی تھی اور جنازہ گھر سے نکالنے میں دیر لگی۔ اللہ اکبر، ایک شخص کا مکان تھا، اس مکان کی دیوار کے سائے میں سب لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن میرے امام دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت سائے میں آ جائیں، دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا جس کا مکان ہے نا اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، جس کا مکان ہے اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، اگر میں اس کے مکان کی دیوار سے فائدہ اٹھاؤں گا تو یہ میرے لیے سود ہو جائے گا۔ اتنا بڑا تقویٰ تھا۔ یہ رتبے ایسے نہیں ملتے، یہ درجے ایسے نہیں ملتے، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہاں میرے امام اللہ اکبر کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، کہیں جانا پڑتا ہے تو وہ شخص جس کو دکان پہ آپ نے بٹھایا ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، یہ تھان ہے، یہ کپڑا ہے، اس میں ایک نقص ہے، جس کو دینا بتا کے دینا، ایسے نہیں دینا، اور صرف بتانا بھی نہیں ہے بلکہ قیمت میں بھی کمی کرنا ہے، قیمت میں بھی کمی کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے امام تشریف لے گئے، جب واپس آئے پوچھا اس شخص سے کہ کیا بنا؟ اس نے کہا حضرت ایک ہی شخص آیا سارے کپڑے خرید کے چلا گیا، ایک ہی شخص آیا سارا مال خرید کے چلا گیا۔ تو میرے امام نے فرمایا وہ جو ایک تھان تھا، وہ جو ایک تھان تھا جس میں ایک نقص تھا، اس کے بارے میں اسے بتایا تھا، آگاہ کیا تھا، خبر دی تھی، بتایا تھا اسے۔ اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بتانا بھول گیا تھا، اللہ اکبر مجھے یاد نہیں رہا۔ تو میرے امام نے فرمایا اگر تو بتانا بھول گیا تھا تو میں یہ ساری کمائی نہیں لے سکتا، جاؤ ابھی اس ساری کمائی کو صدقہ کر دو۔ یہ تھا ان کا تقویٰ۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم یہ کام کر لیں ہم تو بہادری سمجھتے ہیں، ہم تو دلیری سمجھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی ہم سے بڑا تاجر کوئی بندہ نہیں ہے۔ آج ہم رات کی طریقے میں خدا کی قسم لائٹنگ کر کے 2 نمبر کپڑا بیچ کے اپنے آپ کو بڑا تاجر سمجھتے ہیں۔ آج ہم رات کی طریقے میں لائٹنگ کر کے غلط مال بیچ کے اپنے آپ کو بڑا شاطر تاجر سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا تاجر کوئی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا دکاندار کوئی نہیں ہے، لیکن ہم غلط کرتے ہیں، ہم حرام کماتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ایک طرف ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات رکھنی چاہیے، ایک طرف ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے امام کا تو تقویٰ یہ تھا کہ میرے امام نے فرمایا کہ یہ ساری کمائی صدقہ کر دو، میں کمائی نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ تو نے اسے بتایا نہیں ہے۔ تو یہ میرے امام کا تقویٰ تھا۔ اور پھر میرے امام کے بارے میں آتا ہے، ہاں وہ امام جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص وضو کر کے آتا
اس کے وضو کے پانی کے قطرے گرتے تھے تو میرے امام اس قطرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ بندہ کون سا گناہ کرتا ہے. اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہوا تھا. اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ نشان قدرت ضیاء وحدت امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ ملت سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ حق ہیں دست بستہ فقیہ اعظم کے در پہ حاضر ہے سارے حضرت کے اعلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سراپا برکت نشان عظمت وقار سنت ہمارا مسلک رہے سلامت یہ تا قیامت امام اعظم ابو حنیفہ. تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا طیب رضا رضوی صاحب آف راولپنڈی. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن فدا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے تمامی احباب درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محبت سے شامل ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. گرامی قدر حضرات، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آج آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان حضور سیدی آقا نعمت سیدی و مرشدی حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور محدث اعظم پاکستان آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے شہزادگان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ آستانہ اہل سنت کا مرکز ہے اور یہ 62واں سالانہ عرس مبارک اور اس کی تقریب کے انعقاد پر حضور جانشین حضور شمس المشائخ زیب سجادہ آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان محترم المقام پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کو اور آپ کے رفقاء کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا اور اس بزم کی وساطت سے سینکڑوں ہزاروں افراد کو حضور سیدی محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور ہوگی. اللہ کریم تمام کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں مختصراً صرف 2-4 منٹوں میں حصول برکت کے لیے 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. صرف ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت کا یہ مرکز ہے اور جو صاحب مزار ہیں انہوں نے اس پورے خطے میں عقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعت کی ہے اور عقائد صحیحہ پہ وہ پہرا دیا ہے، وہ مسلک رضا کا دفاع کیا ہے اور مسلک رضا کی ترویج و اشاعت کی ہے. وہ مسلک رضا جو مسلک صحابہ ہے، وہ مسلک رضا جو مسلک اولیاء ہے، وہ مسلک رضا جو مسلک اہل بیت ہے
اس مسلک کی وہ آبیاری اور ترویج و اشاعت کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس خطے کے لوگ حضرت صاحب مزار کے شکر گزار رہیں گے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو یہ فیض انشاءاللہ تا قیام قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، بات یہ ہے کہ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے زندگی کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے تو وہ اتنی وسعت رکھتی ہے۔ آپ کے طرز تدریس پر کلام کیا جائے، آپ کے اخلاص و تقوی پر بات کی جائے، آپ کی غیرت و حمیت پر بات کی جائے، آپ کی عقائد صحیحہ پر پختگی کی بات کی جائے، آپ کے علم و عمل کی بات کی جائے، فضل و تقوی کی بات کی جائے، زہد و عبادت کی بات کی جائے، الغرض آپ کی زندگی کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے، ایک نشست میں کم از کم آپ کی زندگی کے کسی ایک پہلو کا بھی مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ علم کی دنیا میں علماء کے درمیان اہل علم میں بے تاج بادشاہ تھے۔ آپ کا دلائل کا انداز اور یعنی عالم یہ تھا کہ آپ کے درس حدیث میں جو ایک بار آ جاتا، چاہے وہ بطور طالب علم آیا ہے یا ویسے آیا ہے، ایک بار کو ملاقات کے لیے ہی آ جاتا اور آپ کے درس میں چند گھڑیاں بیٹھ جاتا، پھر وہ اپنا آپ کے حضور پیش کر دیتا کہ حضور آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں، اس سے پہلے جو بھی عقیدہ تھا آج سے وہی محبت والا عقیدہ ہے، وہی پیغام ہے جو حضور کی محبت کا آپ جام پلا رہے ہیں، فقیر بھی وہ پینے آ گیا ہے۔ یہ انداز تھا، اور جو آپ کے درس حدیث میں بڑے بڑے دنیا دار لوگ بھی بعض اوقات آ جاتے ملاقات کے لیے، اور پھر چونکہ حضرت صاحب کا حضور سیدی محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا یہ حکم تھا کہ درس حدیث کے دوران چاہے وقت کا بادشاہ کیوں نہ آ جائے، آپ درس حدیث پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ آپ کے خدام تلامذہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ جب حضرت صاحب حدیث مبارکہ پڑھا رہے ہیں، اب جو بھی آ جائے اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں، کیونکہ حضرت صاحب اس وقت رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہے ہیں، اور سختی سے منع تھا کہ کوئی دخل اندازی نہ دے۔ اگر کوئی ملاقات کے لیے آ جاتا تو وہ انتظار کرنا چاہتا تو انتظار کر لیتا، وگرنہ جانا چاہے تو چلا جائے۔ حضرت صاحب کے درس حدیث میں خلل نہیں کوئی ڈال سکتا، لیکن جو بیٹھ جاتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا نصیب جاگ جاتا، جسے بیٹھنے کی توفیق مل جاتی، وہ دنیا کے کسی شعبے سے متعلق ہو، وہ چند لمحے رسول اللہ کے اس عاشق کو رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے دیکھ لیتا کہ یہ ادائے مصطفیٰ کو رسول اللہ کا یہ غلام کس کس انداز میں بیان کر رہا ہے۔ درس حدیث بعد میں ختم ہوتا، اس شخص کے دل میں رسول اللہ کے عشق کا چراغ پہلے جل جایا کرتا تھا۔ یہ طرز تدریس تھا، اور آپ کے دلائل و براہین کے دیابنا ہوں، یہ جتنے بھی فرقے، یہ جتنے بھی فتنے، یہ جناب والا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوں، جتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے، حضرت صاحب جب کسی پر کلام کر دیں تو آپ کے دلائل و براہین کا سامنا کرنے کی جرت کسی کو نہیں ہوتی۔ میں صرف ایک واقعہ ضمن عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کے شاگرد رشید، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء، رئیس المدرسین حضرت علامہ مولانا پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پڑھ رہے تھے
تو حضرت صاحب کے پاس آنے سے پہلے آپ دیوبندیوں کے پاس پڑھ رہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ وہاں پر جس شہر میں آپ پڑھ رہے تھے حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا وہاں پہ واعظ تھا، تو بہت بڑا ادارہ تھا۔ انتظامیہ ادارہ نے اعلان کیا کہ آج شام کو کوئی طالب علم مدرسے سے باہر نہیں جائے گا۔ سبب یہ ہے کہ آج ہمارے شہر میں سردار احمد رسول اللہ کی شان بیان کرنے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ادارے کا کوئی طالب علم، کیونکہ ان اساتذہ کو یہ یقین تھا، اگر ہمارے ادارے کا کوئی طالب علم وہاں پہنچ گیا تو حضرت صاحب کی گفتگو سنتے ہی وہ ہمارے نظریے پر نہیں رہے گا، وہ مسلک رضا پر کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ یہ وہ سفر تھا جس سے ان جیسے، اور پھر دوسری بات اور آخری بات کہ یہ صرف بین العلماء آپ کا یہ مرتبہ و مقام نہیں تھا، بین الاولیاء، اولیاء کے مابین بھی اللہ نے جو آپ کو عز اور شرف عطا فرمایا تھا وہ مثالی تھا۔ عالم یہ تھا کہ حضور سیدی داتا علی حجویری داتا کنج بخش کی بارگاہ ہو، یا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہو، یا حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ ہو، یہ شخصیت جو صاحب مزار ہیں، ان کے قدموں کی دھول مجھ فقیر کی آنکھوں کا سرما بنے تو سعادت سمجھوں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے جو حضور داتا علی حجویری کے بھی، حضور غوث اعظم کے بھی انتہائی لاڈلے تھے، آپ ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر حاضر تھے، تو وہاں پر اچانک یہ خیال آیا، اور ساتھ کچھ تلامذہ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا جو کچھ مجذوب کیفیت معلوم ہوتا تھا، بھاگتا بھاگتا آیا، حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ درگاہ داتا علی حجویری پر کھڑے ہیں۔ بھاگتا ہوا شخص آیا اور آپ کے قدموں میں گرا، آپ نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور کہا ہو جائے گا کروا دیں گے، ہو جائے گا کروا دیں گے، ہو جائے گا کروا دیں گے، 3 بار یہ فرمایا۔ وہ جو روتے ہوئے آیا تھا وہ اٹھا اور ہنسا اور چل دیا۔ شاگردوں کا بھی ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، بات کی کھوج تک جاتے ہیں۔ جو تلامذہ ساتھ تھے وہ اس مجذوب کے پیچھے چل دیے۔ باہر نکلے تو اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، واقعہ طویل ہے، اختصاراً اس کا جملہ بتاتا ہوں۔ کہا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ استاد گرامی کس بارے میں کہتے تھے کہ ہو جائے گا کروا دیں گے؟ کہنے لگا کہ میں ابدال ہوں اور میں عرصہ دراز سے لاہور میں میری ڈیوٹی حضور سیدی داتا علی حجویری نے لگائی تھی، اب مجھے لاہور سے باہر بھیج رہے ہیں، میں داتا سے دور جانا نہیں چاہتا، میری بات منظور نہیں ہو رہی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میری بات منظور نہیں ہو رہی، سردار احمد کی بات کو داتا علی حجویری رد نہیں کرتے، جو فرما دیں گے وہ قبول ہو جائے گا۔ ابھی داتا علی، کہا ہنسے کیوں تھے؟ کہا ابھی داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حضور سیدی محدث اعظم پاکستان میری پیٹھ کو تھپا کے کہہ رہے تھے کہ ہو جائے گا کروا دیں گے۔ ابھی یہی جملہ تھا کہ بارگاہ داتا سے منظوری آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں دور نہیں بھیجتے، تم لاہور میں ہمارے پاس ہی رہو۔ اب منظوری بعد میں ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، اس درجہ لاڈلے تھے۔ اور آپ کے پہلو میں سوئے آرام فرما میرے مرشد گرامی حضور سیدی و مرشدی جانشین محدث اعظم پاکستان، یہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کے فیضان کاملی مظہر تھے، اور یہاں پر ابھی موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسلم قادری رضوی صاحب، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کے آپ مرید ہیں، بھی یہاں پر موجود ہیں، سٹیج پر نہیں ہے لیکن اوپر کمرے میں موجود ہیں۔ اسلام آباد میں رہائش ہے، میں خود راولپنڈی سے ہوں، ہماری ہر ماہ ملاقات ہوتی ہے تقریباً۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے جانشین محدث اعظم پاکستان حضرت شمس المشائخ قبلہ قاضی محمد فضل رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فون آیا
کہ ہم آج رات آپ کے پاس آئیں گے۔ تو ڈاکٹر اسلم قادری صاحب بھی اپنے مرشد گرامی سے اور مرشد گرامی کے گھرانے سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ فون آیا، پورا گھر صاف کیا، گھر کا دروازہ کھولا اور باہر والے کمرے کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے رہے، بڑی دیر گزر گئی اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ اسی اثناء میں آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ اب دل بوجھل تھا کہ اتنا انتظار ہو گیا، وعدہ تھا، پہلے تو ایسے کبھی کیا نہیں، آج وعدہ تھا اور تشریف فرما نہیں ہوئے، سبب کیا ہے؟ آنکھ لگی تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور محدث اعظم پاکستان تشریف لے آئے اور کہا محمد اسلم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے حضور حضرت صاحبزادہ صاحب نے فرمایا تھا کہ آئیں گے، میں منتظر بیٹھا ہوں، تشریف نہیں لائے، سبب کیا ہے؟ خواب میں حضور سیدی محدث اعظم پاکستان نے کہا محمد اسلم پریشان نہ ہو، یہ میرے، تم ایسا کرو، یہ تحفے میں میرے سر کے کچھ بال رکھ لو، یہ ہم تمہیں تحفہ دیتے ہیں، دل جوئی کے لیے کہا۔ تو کہتے ہیں میں خواب میں خوش ہو گیا کہ مرشد گرامی نے اپنا مجھے کوئی تحفہ دے دیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اٹھ گیا، صبح اٹھا تو میں نے فیصل آباد کے لیے رخت سفر باندھا اور فیصل آباد پہنچا، کمرے میں بیٹھا، حضور حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے آئے۔ تو میں نے عرض کی حضور رات تشریف نہیں لائے، خیریت تھی؟ کہا ڈاکٹر صاحب آپ رکیں، آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اندر کمرے میں خادم کو بھیجا اور ایک تحفہ منگایا، وہ تحفہ پہ کہا حضور، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ ابا جی کے کچھ بال ہیں، یہ ہم آپ کو تحفے میں دیتے ہیں۔ کہا رات کو خواب میں جو حضور سیدی محدث اعظم پاکستان نے دیا تھا، دن کی بیداری میں جانشین محدث اعظم پاکستان نے وہی تحفہ عنایت کر کے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ محمد اسلم جو فیض محدث اعظم پاکستان کا تھا وہی فیض فضل رسول کی بارگاہ سے بھی جاری و ساری ہے۔ یہ وہ عظیم بارگاہیں ہیں، ہم تو یہاں خدام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کریم اس خانوادے کو، اس آستان کو ہمیشہ تا قیام قیامت شاد و آباد فرمائے اور اس مرکز آل سنت کو مزید اس کو مزید اس میں بہاریں آئیں، اس میں جو بھی پھول ہو اس پہ کوئی خزاں نہ آئے۔ اللہ کریم میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سجادہ نشین آستان عالیہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول صاحب رضوی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ لاتے ہیں سلاخان حبیب الگیب جناب محمد افضل غزوی صاحب۔ محبت سے دوسری پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بحمد اللہ کیا شعرا ہوا سردار احمد کا بحمد اللہ کیا شعرا ہوا سردار احمد کا
سردار احمد کا دل و جان سے ہوا شیدا میرے سردار احمد کا پانی پینے میں دو شعر آپ چلو دو شعر دو شعر پڑھ دیا دو شعر مرشدی فضل رسول 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 دل میں بھی ان کے درود لب پہ بھی ان کے درود دل میں بھی ان کے فضل رسول آپ نے موڑا کبھی نہ کسی بھی خستہ حال کو آپ نے موڑا کبھی نہ کسی بھی خستہ ہم غلاموں کو ملے فیض رسول ہاشمی ہم مرشدی فیض رسول